بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ نے رحمت والا پیغام اس دنیا کو دیا۔ اور آپ کا رحمت والا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح مسلمانوں کے لیے ہے اور جس طرح عام مسلمانوں کے لیے رسول اور نبی ہیں، اسی طرح آپ کا رحمت والا پیغام یہودیوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی آپ رسول اور نبی ہیں۔ عیسائیوں کے لیے بھی رحمت والا پیغام ہے اور ان کے لیے بھی آپ اللہ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں۔ برادران وطن کے لیے بھی رحمت والا پیغام ہے اور ان کے لیے بھی آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، پارسی ہو، صابی ہو، اور چاہے ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے برادران وطن ہوں، تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیغام ہیں، اور تمام کے لیے آپ اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی طرف منسوب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس رحمت والے پیغام کو مسلمانوں نے اپنایا اور قبول کیا، مسلمانوں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے، مسلمانوں نے اللہ کا نبی آپ کو مانا، آپ کے اوپر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، آپ کے احکام کو تسلیم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو پوری دنیا کی حالت یہ تھی کہ ظلم و بربریت کا دورہ تھا، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے اور آپ کی آمد کی برکت سے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ظلم و بربریت اور وہ فتنہ و فساد اور وہ بے چینی اور بدامنی تمام کا خاتمہ ہوا، اور پورے عالم کے اندر امن کا، سلامتی کا بول بالا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں یہود پہلے سے آباد تھے، آپ نے ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہود پہلے ہی سے آپ کے دشمن تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے۔ آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ شریک رہیں گے، تمہاری جان محفوظ، تمہارا مال محفوظ، تمہاری عزت و آبرو محفوظ، کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور یہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی نہیں کرو گے۔ لیکن یہود نے وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی، اور جب جب موقع آیا مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر دشمنوں نے حملہ کیا تو یہود دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ہر موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہے، آپ کی جان کے دشمن رہے۔ ایک مرتبہ آپ کی دعوت کی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا، اتنا خطرناک زہر کہ ایک صحابی تو اسی وقت کھاتے ہی شہید ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت تک اس زہر کا اثر رہا، اور آخری وقت میں آپ یہ فرماتے تھے عائشہ، وہ زہر جو یہود نے مجھے بکری کے گوشت میں کھلایا، ایسا محسوس ہوتا ہے میری رگیں جان پھٹ جائے گی، کٹ جائے گی، اور اس زہر کے اثر سے میں مر جاؤں گا، اور اسی زہر کی وجہ سے آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ کی دعوت کی، ایک دیوار کے سائے میں آپ کو بٹھا دیا اور ادھر منصوبہ بنایا کہ کچھ اوپر چڑھیں اور ایک بھاری پتھر آپ کے اوپر گرا دیں، الیاذ باللہ آپ کا خاتمہ کر دیں، آپ کو شہید کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فوراً آپ کو اطلاع دی، آپ بغیر دعوت کے کھائے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو ہر موقع پر آپ کی شہید کرنے کی سازشیں کی گئیں،
آپ کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے گئے۔ جب جب دشمنان دین نے اور کفار مکہ نے حملہ کیا تو یہود دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئے، مسلمانوں کی خبریں مکہ مکرمہ پہنچاتے رہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کو بھڑکاتے رہے کہ تم حملہ کرو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ ایمان والوں کا دشمن آپ ان کو پاؤ گے جو یہود ہیں۔ یہ شروع سے ہی مسلمانوں کے ایمان کے دشمن رہے ہیں اور آج بھی دشمنی میں کوئی کسر اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ فلسطین کے اندر آپ ان کی ظلم و بربریت کو پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اخبارات میں خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پوری امت کی دشمنان دین سے حفاظت فرمائے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرما دیا گیا لیسوا سواء، سب کے سب یہود یہ برابر نہیں ہیں، اس میں کچھ اچھے افراد بھی ہیں، کچھ نیک طبیعت بھی ہیں۔ لیسوا سواء امۃ قائمۃ، لیسوا سواء امۃ قائمۃ آناء اللیل یتلون آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ ان میں ایک ایسی امت، ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو راتوں کے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف ایمان کی دعوت دیتے ہیں، قرآن پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں سے وہ روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہود میں ایسا ایک طبقہ ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، اچھے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہود اگرچہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، ہمیشہ سے ان کی ریشہ دوانیاں رہی ہیں، ہمیشہ اپنے منصوبوں کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے چلے آئے ہیں، لیکن ان میں ایک طبقہ قرآن کریم بیان کرتا ہے ایسا بھی ہے جو اچھا ہے، جو ایمان لایا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، یہ نیک لوگ ہیں۔ تو پورے کے پورے یہود برے نہیں ہیں، بہت سارے جبن سلام رضی اللہ عنہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی مشرف با اسلام ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہود دشمن ہیں، یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک طبقے کو اور بیان کیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مومنوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور جو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے 1400 سال پہلے سے کہ جس طرح یہود اسلام اور مسلمان کے دشمن، اسی طرح اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے والے یہ مشرک بھی ایمان والوں کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ ان کی دشمنی، ان کی عداوت ان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے، ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے، ان کے لیکچر سے ظاہر ہوتی ہے، اور دلوں میں جو چھپائے ہوئے ہیں وہ دشمنی اس سے بھی بڑی ہوئی ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ زبانوں سے کیا نکلتی ہے؟ آج ہم اسی پر بات کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں کہ دیکھیے طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کے عام طور سے باتیں کی جاتی ہیں، عزت و آبرو کو لوٹنے کی عام طور سے اپنے بیانات اور بھاشن میں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کر دیا والذین اشرکوا، جس طرح یہود دشمن ہیں اس طرح مشرک بھی دشمن ہیں، اور جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، اس سے زیادہ دشمنی ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اسلام مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں کینہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور حسد اور عداوت اور دشمنی کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے۔ زبان سے تو ان کے بہت کم نکلتا ہے۔ اب اگر ایسے موقع آ جائیں
کہ یہ اپنی دشمنی کا اظہار کریں، جس طرح زبان سے کرتے ہیں عملی طور پر بھی کریں، تو کیا مسلمانوں کو کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور ابھی میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی تعلیمات رحمت والی ہیں، جو آپ کے اوپر ایمان لائے وہ تمام مومن اور مسلمان اس دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، وہ تمام کے تمام امن کے علم بردار ہیں، امن کے پیغام بر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں پوری امت کو۔ مسلمان اور مومن کبھی بھی کسی بھی ملک کے اندر بدامنی نہیں چاہتا ہے، فتنہ فساد نہیں چاہتا ہے، بلکہ ہماری ماضی کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک کہ جہاں جہاں مسلم حکومتیں رہی ہیں اور مسلمان حکم روا رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہاں بسنے والی غیر مسلم قوموں کو برابر کے حقوق دیے ہیں، ان کی جان کی حفاظت کی، ان کے مال کی حفاظت کی، عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، مسلمانوں کے خون کی طرح اور جان کی طرح غیر مسلموں کے خون اور جان بھی محفوظ، مسلمانوں کے مال کی طرح غیر مسلموں کے مال بھی محفوظ۔ اگر کوئی غیر مسلم کو کہ جان کو نقصان پہنچائے گا اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے، اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ کوئی اگر اسلامی حکومت میں غیر مسلم کی مال کو نقصان پہنچائے گا تو اس سے اسلامی قانون کی روح سے اور اسلامی قانون کے پیش نظر پورا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس حکومت کے اندر امن قائم ہوگا، ملک کے اندر امن قائم ہوگا۔ اگر یہی پوری دنیا میرے آقا کا رحمت والا پیغام اپنانے لگے تو پورے عالم کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا، فتنہ فساد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودیوں نے اور مشرکوں نے منصوبہ بند سازشوں کے نتیجے میں اقلیتوں پر اب سے نہیں پہلے سے حملے کیے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، کتنے شہروں کو تباہ و برباد کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی ہمارے ملک کے اندر تقریباً 85,000 نسل کشی کے فسادات رونما ہو چکے ہیں، 85,000 فسادات ہوئے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آج بھی اسی نظریے کے تحت جگہ جگہ فساد دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر دلی کے اندر فساد رونما ہوا اور مسلمانوں کی آبادی پر ہجوم نے حملہ کیا، ان کی دکانوں کو جلایا، ان کے گھروں کو جلایا، مسجدوں میں آگ لگائی، قرآن کریم کو جلا کر راکھ بنا دیا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے، عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں۔ ہمارے مقدس مساجد جو ہم مسلمان کی نظر میں متاع ایمان ہے اور سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، وہ مسجدیں، ان کے میناروں کے اوپر اپنا ہندوانہ جھنڈا نصب کیا گیا جو مسلمانوں کے ایمان کے سراسر خلاف ہے۔ تو اس طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں کہ جانوں کو نقصان، مالوں کو نقصان، عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پوری کی پوری آبادی جلا دی گئی ہے، خاکستر کر دی گئی، وہاں بھڑکتے ہوئے شعلے اور وہاں رات کا ایک ڈھیر بنے ہوئے ان کا گھر کا سامان اور مکانات ہیں۔ وہ ہماری حفاظتی دستے جو پولیس کے نام سے موسوم ہیں، جو ہر وقت تمام بغیر تفریق مذہب و ملت کے حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن جب ایسے فسادات رونما ہوتے ہیں تو وہ دشمنوں کے اور فسادیوں کے اور بلوائیوں کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں اور فساد میں پورا حصہ لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کیا ہدایتیں ہیں؟ میرے آقا رحمت بن کر آئے، میرے آقا کی تعلیمات رحمت والی ہیں۔ ایمان اور اسلام امن چاہتا ہے،
شانتی چاہتا ہے، اسلام فتنہ فساد کا خاتمہ کرتا ہے، مسلمان کبھی بد امنی نہیں چاہتا ہے، مسلمان اپنی جان اور مال کی طرح غیر مسلموں کی بھی جان، مال، عزت و آبرو کو بالکل عزیز سمجھتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جب بلوائی، دنگائی اور فتنہ فساد کرنے والے دشمن عناصر مسلمانوں کی آبادیوں پر ہجوم کی شکل میں حملہ آور ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہدایت قرآن نے دی ہیں اور اس کے اندر بھی امن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، جو تم سے لڑتے ہیں، تم سے قتال کرتے ہیں اور تمہاری جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، تم بھی مقابلہ ان کا کرو لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنا دفاع کرو، اپنی حفاظت کرو۔ جب آپ ڈٹ کر اپنی حفاظت کریں گے، دفاع کریں گے تو دشمنوں کے حوصلے پست ہوں گے اور اس طرح آئندہ کبھی فساد برپا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اور اس سے ملک کے اندر امن قائم ہوگا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تم بھی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ بدلہ لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہود اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن سب نہیں ہیں، اس کے اندر اچھے بھی ہیں، قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ ایسے ہی ان برادران وطن میں ایک مخصوص ٹولہ ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، ورنہ اکثریت ہمارے ہندو بھائیوں کی امن چاہتی ہے، شانتی چاہتی ہے، ملک کے اندر وہ یہ چاہتی ہے کہ امن برقرار رہے، لیکن ایک مخصوص ٹولہ ہے جب اگر وہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہو، مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو پھر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا ہے۔ خبر پھیل گئی مدینہ منورہ کے اندر کہ دشمنوں نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہوئے جو سست رفتار تھا، لیکن آپ کے بیٹھنے کی برکت سے ایسا تیز رفتار بن گیا کہ ہواؤں کی جھونکوں کی طرح تیز رفتار دوڑتا تھا۔ آپ مدینہ منورہ کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں، اسے سر پر دوڑاتے ہوئے چاروں طرف ماحول دیکھ کر آتے ہیں اور مدینے میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، لا تفزعوا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، کوئی دشمن نہیں، کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا ہے۔ تنے تنہا آپ رات کے اندھیرے میں ایک جب خبر جو خوف زدہ کرنے والی تھی پھیلتی ہے تو آپ شجاعت، جوامردی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام شجاعت سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، بزدلی نہیں سکھاتا ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں جب تمہاری جان پر حملہ ہو، تمہارے مال پر حملہ ہو، تمہاری عزت و آبرو پر حملہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ مقابلہ کرنا چاہیے، اور مقابلے کے اندر، دفاع کے اندر، اپنے تحفظ کے اندر من قتل دون دمہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال اور گھر بار کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اگر تم نے مقابلہ کیا، جیتے تو جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت و آبرو بھی محفوظ، لیکن اگر مارے گئے تو تب بھی اللہ کے یہاں شہادت کا درجہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کے اپنے اندر جوامردی پیدا کرے۔ ایسے حالات میں حفاظتی اقدام کے طور پر اس سے ملک کے اندر امن قائم ہوگا۔ فسادی ٹولے کو کبھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ اجتماعیت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں۔ اگر کسی ایک کے اوپر بھی حملہ کیا جائے، چاہے ہندو کا ہو یا مسلمان کا ہو، کوئی بھی اقلیت ہو، اس کے اوپر اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو تمام سینہ سپر ہو کر ڈٹ جائیں اور اس کی جان کی، مال کی، اس کے گھر بار کی پورے طور پر حفاظت کریں۔ اس طرح آپ اگر اتحاد کا
اور اجتماعیت کا مظاہرہ کریں گے تو کبھی بھی دشمن کو فساد برپا کرنے کی اور ملک کے امن کو خراب کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر اتحاد قائم کرنا ہے، حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر استنجے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو آپ کے پاس عصا ہے، لاٹھی ہے، آپ کے پاس نیزہ ہے۔ کیسے حالات ہیں اور ہم اپنے حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ حفاظتی انتظامات آپ کو کرنے پڑیں گے تاکہ ایسے مواقع پر اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت و آبرو کی، اپنے گھر بار کی، اس کے ذریعے آپ حفاظت کر سکیں۔ کم سے کم ڈنڈے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ آپ گھڑ دوڑ کریں، آپ نیزے بازی کریں، آپ تیر اندازی سیکھیں، آپ تیراکی سیکھیں، آپ زور آوری سیکھیں، پہلوانی کریں۔ یہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشقیں کرائی جاتی تھی، ورزش کرائی جاتی تھی، ایکسرسائز کرائی جاتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے ذریعے اپنا تحفظ کر سکیں، اور اس طرح آپ اپنے تحفظ کے انتظام کریں گے تو انشاءاللہ ملک کے اندر امن قائم ہوگا اور فسادی ٹولے کو کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور بھی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ حفاظت اپنی کر سکتے ہیں اور ملک کے اندر امن قائم کر سکتے ہیں، ملک کے فتنہ فساد کو دور کر سکتے ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ہدایت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔